نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کل بہت سارے لوگ رزق کی تنگی، مال کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ بہت سارے لوگ ملاقات کرتے ہیں اور وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت نہیں ہے، جو بھی ہم کما کر کے لاتے ہیں اس میں ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ تو میں آج جو عمل آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ عمل مبارک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کو بتلایا تھا۔ عمل بتلانے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جس ملک کے اندر، جس خطے کے اندر ہم نظر دوڑاتے ہیں، اس ملک کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ یہ حالات آنے کے بعد بھی کوئی سدھرنے کا نام نہیں لیتا ہے، کوئی اپنے گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہونا چاہتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی فکر کرے، اپنے گھروں کے اندر دین کے ماحول کو پیدا کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، گناہ چھوڑ دے، اللہ سے مانگنے والے بن جائے، اپنے لیے بھی دعا مانگے، پورے امت کے لیے بھی دعا مانگے، اپنے گھروں کی عورتوں کے اندر پردوں کا اہتمام کرے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی تلقین کرے۔ وہ رب العالمین سب کا رب ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے، ہم دین کی طرف آتے نہیں ہیں، دین کی مجلسوں میں، علماء کی مجلسوں میں ہم جاتے نہیں ہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ سے یہ سوال کرے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بدلے۔ جو انسان بدلنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی طرف ضرور مائل کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو انسان رزق کی پریشانی میں مبتلا ہے، ان کے گھروں کے اندر خیر و برکت نہیں ہے، مال میں ترقی نہیں ہوتی ہے۔ جو انسان چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں خیر و برکت ہو، مال میں ترقی ہو، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ وہ 3 باتوں کا اہتمام کر لے۔ جب بھی وہ انسان اپنے کاروبار کی جگہ پر جائے، جب بھی وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو، تو 3 باتوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 1، جب بھی وہ انسان اپنے کاروبار کی جگہ پر جائے یا گھر کے اندر آئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ گھر کے اندر چاہے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، اس کو سلام کرنا ہے۔ نمبر 2، ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ اس عمل کا اہتمام کرے۔ جو انسان اس عمل کو کرتا ہے اہتمام کے ساتھ،
اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس انسان کے گھر کے اندر رزق دروازے کو توڑ کر کے آتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس عمل کو اختیار کریں، اس عمل کا اہتمام کریں، خود بھی کریں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔